اسی طرح وہ لوگ بھی انتہائی خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت اور دعائیں رحمت کرتے ہیں؟ تو میرے محترم ناظرین، اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ فرشتے جن لوگوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو توبہ کا اہتمام کرتا ہے۔ فرشتے اللہ کریم کے حضور عرض کرتے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے الہ العالمین، جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا، تیرے راستے کی پیروی کی، تیرے احکامات پر عمل کیا، اے رب کریم ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ وقیہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ فرشتے جن خوش نصیب لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا ہو۔ اور صرف فرشتے ہی ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے، رحمت کی دعا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی بھی رحمت فرماتے ہیں، اور آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے اپنی اپنی بلوں کے اندر، مچھلیاں پانی کے اندر، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، اور فرشتے اللہ کریم سے ایسے لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ جو خوش نصیب لوگ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین خیر جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی دعا کے مستحق بننے والا ایک وہ خوش نصیب طبقہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان انسان صبح کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان شام کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح ہونے تک، رات سے لے کر صبح ہونے تک 70,000 فرشتے ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اپنے اندر وہ اوصاف اپنائے، وہ خوبیاں اپنائے، وہ کمالات اپنائے کہ جن کے اپنانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے ساتھ انسان ملائکہ کی دعاؤں کا مستحق بن جائے۔